اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا ہے اور اس وحدانیت پر 3 شہادتیں قائم کی ہیں، ایک اپنی، ایک ملائکہ کی اور ایک اولو العلم یعنی علم والوں کی۔ رب فرماتے ہیں شہید اللہ، شہیدہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے اس نے شہادت دی۔ کبھی کبھی یہ اس جو ہے اس کے بدلے سبجیکٹ میں فاعل آتا ہے، سبجیکٹ خود آتا ہے، ظاہر والا آتا ہے، لہذا یہاں پروناؤن استعمال نہیں ہوگا، اس کے بدلے فاعل جو ہے یہ اللہ ہے وہ استعمال ہوگا۔ اب معنی بن جائے گا اللہ نے شہادت دی۔ کیا شہادت دی وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، فی الحال ہم یہ دیکھیں گے اور کس نے شہادت دی۔ اللہ نے شہادت دی، والملائکۃ، یہ معطوف ہے، معطوف کا معنی ہے یہ فالو کرتا ہے اس اللہ کا، کیونکہ ایک طرح کا فاعل یہ بھی ہے، اب سینٹنس میں ایک ہی فاعل آتا ہے اور دوسرا اس کے تابع رہتا ہے، لہذا یہ الملائکۃ جو ہے یہ تابع ہو گیا کس کو؟ اللہ کو۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو علم والے ہیں یہ بھی تابع ہو گیا ہے، معطوف ہو گیا ہے اسی اللہ کا۔ اب ہم معنی بنائیں گے اس کا، شہید اللہ والملائکۃ واولو العلم، اللہ نے شہادت دی ہے، ملائکہ اور علم والوں نے بھی یہی شہادت دی ہے۔ کیا شہادت دی ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا ہو، اس کے بغیر۔ اس کے بعد آتا ہے قائماً بالقسط، قائماً بالقسط،
یہ قائمن جو ہے یہ منصوب ہے، اس میں دو زبر ہیں، منصوب ہے۔ منصوب تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ مفعول ہوگا، منصوب مفعول بھی ہو سکتا ہے، آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور حال بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں قائمن حال ہے، مفعول نہیں مانا جائے گا۔ حال کس سے ہے؟ حال اس ہوا کی جو ضمیر ہے اس سے حال ہے۔ معنی کیا بنتا ہے؟ معنی بن جائے گا قائمن بالقسط، قائمن بالقسط، قائمن بالقسط۔ حال بنتا ہے یہ ہوا سے، کس ہوا سے؟ جو ادھر ہے یہ ہوا ہے، اس ہوا سے یہ حال بنتا ہے۔ ہوا قائمن بالقسط، وہ قائم رکھنے والا ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے بالقسط، عدل اور انصاف کے ساتھ۔ گویا یہ جو ہوا ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ سب گواہوں نے، سب گواہوں نے شہادت دی ہے۔ کس گواہ نے؟ اللہ نے خود، ملائکہ نے اور علم والوں نے، ان تینوں نے شہادت دی ہے۔ کس چیز کی شہادت دی ہے؟ لا الہ الا ہو، اس اللہ کا کوئی معبود اس کے بغیر نہیں ہے۔ ان تینوں نے یہ شہادت دے دی ہے، اور ساتھ ہی ایک اور شہادت دی ہے، ایک اور شہادت دی ہے۔ کیا شہادت دی ہے؟ کہ اللہ جو ہے قائمن بالقسط، اس کے عدل
اور اس کے انصاف کی بھی شہادت دے دی ہے۔ ایک اور شہادت جو دی ہے وہ اس کے عدل کی اور اس کے انصاف کی شہادت دے دی ہے۔ اب ذرا ہم ان تینوں شہادتوں پر تھوڑا غور کریں۔ ایک اللہ کی شہادت ہے، ایک ملائکہ کی ہے اور ایک اولو العلم کی ہے۔ اللہ کی جو شہادت ہے، ساری کائنات اور کائنات کا اور اس کائنات کا ذرہ اس کی وحدانیت کی شہادت دے رہا ہے۔ کہ اس کا ساجی کوئی نہیں ہے۔ دوسری شہادت ملائکہ نے دے دی ہے۔ اللہ کے ارادوں کو نافذ کرنا یہ کام یا ملائکہ کرتے ہیں یا پیغمبر کرتے ہیں۔ گویا کہ پیغمبر اور ملائکہ جو ہیں یہ شاہد اول ہیں۔ یہ شاہد اول ہیں۔ کس کے شاہد اول ہیں؟ اللہ کے کہ وہ قائم ہے یا قائم رکھنے والا ہے، قائم ہے بالقسط کے ساتھ۔ اس کی شہادت ملائکہ اور پیغمبر ہی دے سکتے ہیں، مگر نادان لوگوں نے ملائکہ کو شفاعت کے لیے چنا ہے۔ اس غلط فہمی کو اللہ نے دور کر دیا ہے۔
جب ملائکہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ، اس کا معنی ہے ہم تو صرف اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ تیسری شہادت جو ہے وہ اولو العلم والے ہیں۔ جو علم ہے یہ اولو العلم جو ہے یہ علم نبیوں اور رسولوں سے ملا ہے۔ اور چونکہ یہ علم جو ہے ایک یقینی علم ہے جس میں شک کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو اولو العلم ہے انہوں نے ہر دور میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی ہے۔ اب رہا اللہ تو عدل و انصاف قائم رکھنے والا ہے۔ اس کی مثال ہر شے میں نظر آتی ہے۔ کہ اس نے اس کائنات میں عدل اور انصاف قائم رکھا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، یہاں سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، یہاں تارے گردش کر رہے ہیں، ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ
وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ کہ ہم قائم کریں، میزان کو قائم کریں عدل اور انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور ہم میزان میں ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ یہاں ہر چیز عدل کے ساتھ چل رہا ہے، انصاف کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اس عدل اور انصاف کو قائم رکھیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔